بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام گڑ کے بارے میں ہے۔ گڑ سے علاج، گڑ کھانے کا صحیح طریقہ اور ایک وقت میں آپ کتنا گڑ کھا سکتے ہیں، گڑ کھانے کے نقصانات کیا ہیں، کن لوگوں کو گڑ نہیں کھانا چاہیے، ان تمام سوالوں کے جواب آج کے پروگرام میں دینے کی کوشش کروں گا۔ گڑ بنانے کے لیے گنے کے رس کو پکایا جاتا ہے۔ جب یہ رس پک کر گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں۔ تازہ گڑ کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ گڑ کو آپ قدرتی مٹھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گڑ اپنے اندر بے پناہ طبی فوائد رکھتا ہے۔ گڑ کے اندر کیروٹین، نیکوٹین، وائٹامنز کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کے اندر زنک، سیلینیم اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے لڑنے کے لیے انسانی جسم کو قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ گڑ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، پیٹ میں گیس، بد ہضمی، پیٹ کا بھاری پن اور قبض میں مفید ہے۔ ایسے افراد جو خون کی کمی کا شکار ہوں، ہر وقت تھکن محسوس کریں، وہ گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ گڑ کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ یہ وزن کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گڑ کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک وقت میں کتنا گڑ کھانا چاہیے۔ گڑ کھانسی، دمہ، آدھے سر کا درد جیسی بیماریوں میں اکسیر کا کام کرتا ہے، بلغم کو باہر نکالتا ہے، حلق، گلے کی خراش اور پھیپھڑوں میں فائدہ مند ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا گلا اکثر خراب رہتا ہے اور حلق میں ریشہ گرتا ہے وہ گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ گڑ مردوں اور عورتوں میں مخصوص کمزوری میں بھی مفید ہے۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کا دودھ کم ہو، وہ سفید زیرہ اور گڑ کو برابر مقدار میں لے کر پیس لیں اور صبح شام کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں۔ جتنی مقدار میں آپ نے سفید زیرہ لینا ہے اتنی ہی مقدار میں آپ نے گڑ لینا ہے۔ دونوں کو برابر مقدار میں لے کر پیس لیں اور پھر کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں۔ گڑ چینی کا نعم البدل بھی ہے اور قدرتی میٹھا بھی۔ آپ لوگ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں تو کافی حد تک آپ کے صحت کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گڑ خریدتے وقت خوبصورت گڑ نہ خریدیں کیونکہ ایسے گڑ میں کیمیکلز ڈال کر اس کا رنگ سفید کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل مارکیٹ میں چینی کا گڑ بھی دستیاب ہے۔ گڑ خریدتے وقت آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ کہیں آپ چینی کا گڑ تو نہیں خرید رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گڑ کی کتنی مقدار کھانی چاہیے اور کب کھانا چاہیے۔ گڑ کو ہمیشہ آپ کھانا کھانے کے بعد کھائیں اور اس کی مقدار 5 گرام تک ہے، یعنی 1 چمچ کے برابر آپ گڑ کھا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ کھائیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ شوگر کے مریض گڑ سے پرہیز کریں کیونکہ گڑ کے استعمال سے شوگر کے مریضوں کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اس لیے شوگر کے مریض گڑ کھانے سے پرہیز کریں۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فوری جواب چاہتے ہیں اور ڈیٹیل سے جواب چاہتے ہیں تو پھر آپ میری ویب سائٹ پر کومنٹ کریں۔ ویب سائٹ کا نام بھی drnaveedhealthcare.com ہے، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ وہاں پر کومنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو فوری اور ڈیٹیل سے جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔